Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے آج ہم خوشی سے اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جو چند ہی روز میں اللہ کا خاص انعام ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ ایک ترتیب سے تینوں مہینے آتے ہیں اور تینوں ہی اپنی ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جو آپ سب بھی یقیناً جانتے ہوں گے۔ مگر اس کو سم اپ کیا جائے تو ابو بکر بلخی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی کہا کہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے، شعبان کی اہمیت جو ہے وہ بادلوں جیسی ہے اور رمضان میں بادل آتے ہیں اور آپ کو معلوم کہ پھر کیسا خوشگوار موسم ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک ایک طرح سے سپرنگ سیزن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی موسم بہار جس میں پھول کھلتے ہیں، ہوائیں خوشگوار اور معطر ہوتی ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ پاک پروردگار کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انعام ہے جس کے پہلے عشرہ میں یعنی پہلے 10 دن میں اللہ پاک سے ہم رحمت کا وہ عشرہ ہوتا ہے جس میں ہم رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگلے 10 دن یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے جس میں ہم اللہ پاک پروردگار سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، درخواست گزار ہوتے ہیں کہ ہماری گزشتہ ساری زندگی میں جو گناہ ہم سے دانستہ و نادانستہ سرزد ہو چکے ہیں اس کے لیے وہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے، لاسٹ والے 10 دن، وہ ہوتے ہیں جہنم کی آگ سے نجات کا، دعا کے لیے، عبادات کے لیے، درخواستوں کے لیے کہ اللہ پاک پروردگار اپنے خاص رحمت اور کرم سے ہمیں معاف فرما کر جہنم کی آگ سے ہمیں بری کر دے، نجات دے دے اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اب یہ تو اس ماہ مبارک کی کہنے تھوڑی سی ایک تعریف ہو گئی۔ اب اس کا استقبال آپ دیکھیے کہ اس کا استقبال جب خوشیوں سے ہم کرتے ہیں اور تیاریاں کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب الگ سے ہے، اور جب ہم اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں، جب کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورا گھر جو ہے اس کا ہر کونا اور ہر چیز چمک رہی ہو، کہیں پہ کوئی ڈسٹ نظر نہ آئے، کوئی چیز ڈی میرٹ نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو مہمان ہے ہمارا ایک مہینے کے لیے آ رہا ہے، مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، صرف ایک مہینے کے لیے۔ یہ وہ مہمان ہے کہ جس نے نارملی تو جو مہمان آتے ہیں تو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، فائنانشلی ہمارے اوپر تھوڑا پریشر آتا ہے کہ ہم نے ان کی خاطر مدارات کرنی ہوتی ہے، مگر یہ وہ مہمان ہے جو دینے کے لیے آ رہا ہے، جو رحمتیں تقسیم کرنے آ رہا ہے، جو مغفرتیں بانٹنے آ رہا ہے، اور جو جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں آ رہا ہے کہ ہم عبادات کریں اور وہ ہمیں اس سے نجات دے دے جہنم کی آگ سے۔ یہ ایسا باکمال اور مہربان مہمان ہے، تو ہمیں اس کی جب اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کرنی ہے، تو صرف گھروں کو نہیں چمکانا، ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کو چمکانا ہے۔ ان میں سے بغض، حسد، نفرت، جو انسانی کہنے نیگیٹو کوالٹیز ہیں، ان سب کو نکال باہر پھینکنا ہے اور اپنے دلوں کو صاف شفاف کر دینا ہے تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں
کیونکہ جیسے ہم گندے برتن میں دودھ یا پانی ڈال کر پینا پسند نہیں کرتے، تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ میل کچیل سے اٹے ہوئے دل میں وہ کیسے اپنے قیام کر سکتا ہے، یا اس کی محبت کیسے سما سکتی ہے؟ ہمیں اس باریک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم اگر کسی کو معاف کریں گے تو اس پر احسان نہیں کریں گے بلکہ اپنے اوپر کریں گے، کیونکہ ہمارا دل پاکیزہ اور شفاف ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے بے شمار واقعات پڑھ اور سن رکھے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو سارا سارا دن روزے سے نہیں رہتے تھے اور ساری ساری رات عبادات میں نہیں گزارتے تھے، اور سارا سارا دن میں ایک قرآن پاک ایک مرتبہ مکمل نہیں پڑھتے تھے، ریسائٹنگ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں دی، جس میں سے بہت مشہور واقعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ہے، وہ آپ دیکھ کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہوں گی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا، ظاہری بات ہے میرے سمیت، رمضان کے استقبال کے لیے خرچ کر سکیں، کیونکہ کبھی بھی جب کوئی زندگی میں خاص موقع آتا ہے، کوئی خوشی کا تہوار آتا ہے، کوئی رسم ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، ہم موسم کے مطابق اپنے لباس تیار کرتے ہیں اور اپنا بجٹ دیکھتے ہیں اور بجٹ بناتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے مینٹین کرنا ہے اچھے طریقے سے گریسفلی اس ایونٹ کو یا اس خوشی کے موقع کو۔ تو اسی طرح ہی ابھی بھی ہمیں اپنا اسکیجول سیٹ کرنا ہے، ہم سب کو جو تیاری ہم نے کرنی ہے، اسکیجول بنائیے کہ پورے دن کی ایک روٹین جو ہے باقاعدہ پیپر کے اوپر، آپ یقین کیجئے کہ اس کا بھی اجر ملے گا، کہ ایک ڈائری بنائیں یا ایک پیپر بنائیں، بچوں کے لیے الگ سے، بڑوں کے لیے الگ سے، اپنے لیے خواتین الگ سے، کہ ہم نے پورا دن جو ہے وہ کیسے گزارنا کرنا ہے، اور ہر دن ظاہری بات ہے اسی طرح سے پھر ہم نے پورے مہینے کا گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح ہی سے یہ جو چند روز رہ گئے ہیں شعبان المعظم کے، ان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، تاکہ ہمارے جو سابقہ گناہ ہیں اللہ پاک کی کا کرم ہو جائے، نظر کرم ہو جائے تو ابھی ہمیں معافی مل جائے، اور جتنا بھی بوجھ کم کر کے، ٹھیک ہے، اس اگلے مہینے میں ہم نے معافیاں مانگنی ہے، ہم نے پاک ہونے کی کوشش کرنی ہے، مگر بہتر ہے نا کہ جتنا کم سے کم بوجھ لے کر اس مقدس مہینے میں داخل ہوں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں پر ابھی بھی بہت توجہ دینی، ابھی سے شروع کر دینی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، اور ساتھ جو چند روزے، کئی روزے ایسے ہوں گے کہ جو ہم بڑے ہونے کے بعد تو ہم فیمیلز جو ہیں ہمارے ہر ظاہری بات ہے مہینے میں ایک ویک آلموسٹ ہمارا مس ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے وہ بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہے نا، اور اس کی کافی وجوہات ہیں اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس نے یہ سب رکھا۔ تو جو پرانے مگر بچپن کے شروع میں اگر کوئی لاپرواہی سے یا کسی وجہ سے مس ہوئے ہیں، وہ بھی ہم کمی پوری کر سکتے ہیں، تو کچھ روزے بھی ہم رکھ لیں، استغفار بھی کثرت سے کریں اور صدقات بھی دے لیں، اور جو کچھ نیڈی، جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہم مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اپنا مقدس مہینہ کمپیریٹیولی آسانی سے گزار سکیں، اور ان کے لیے ہم عید گفٹ کچھ غربا کے لیے ہم لے سکتے ہیں، وہ ہم ابھی سے یہ جو لائک 5-6-7 دن ہیں اس میں ہم لے کر انہیں دے دیں، پہنچا دیں، تاکہ ثواب تو ہمیں ملے گا نا رمضان میں جب وہ استعمال کریں گے، جب وہ کھائیں پیئیں گے، گروسری اگر ہم انہیں دلاتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ اور گفٹ کی صورت میں یاد رکھیے جب بھی کسی کی مدد بھی کریں تو بڑا گریسفلی، اچھی پیکنگ، اچھے طریقے سے، کہ انہیں کہیں کہ یہ گفٹ ہے ہماری طرف سے۔ کوئی اگر پرابلم میں ہے تو اس کی جب مدد بھی کی جائے تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑا ڈاؤن فیل کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو محبت سے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے نا، اس پر احسان نہیں کرنا، تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان چند دنوں میں، اور ساتھ اللہ پاک پروردگار سے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے کہ پورا مہینہ ہم احسن طریقے سے گزار سکیں، اس پورے مہینے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا عبادات میں ہماری انوالومنٹ کم نہ ہو، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ۔ اور اللہ پاک پروردگار ہم پہ مہربانی کرے کہ بخیر و عافیت ہم اپنا سارا ٹائم پورے انوالومنٹ کے ساتھ عبادات میں گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، اور ایسا مٹیریل جو ہے وہ ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جس میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے زیادہ معلومات ہوں، تاکہ ہم معلومات ہوں گی تو ہم فوائد بھی حاصل کر سکیں گے۔ جیسے کہ کوئی چیز بھی، آپ اگر کوئی پھل یا سبزی بھی کھاتے ہیں تو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے، تو پھر آپ زیادہ شوق سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے خوراک میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں تقریباً اپنے ہر بیان میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ کم از کم قرآن پاک جو ہے اس کا ایک صفحہ ترجمہ کے ساتھ ہم روزانہ اپنی عادت بنا لیں کہ مطالعہ کریں، ریسائٹ کریں، پڑھیں. اس سے ہمیں بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور کسی نہ کسی دن اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم ایک صفحہ بھی روز کا پڑھیں گے تو کسی نہ کسی روز تو پورے اس مقدس کتاب کا مطالعہ ہو جائے گا، اور اللہ پاک پروردگار کے انوار ہمارے دلوں میں روشن ہوں گے، اور راہ ہدایت پر چلنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اور ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں ہمیں ایک دوسرے کو یاد رکھنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں ہمیں مانگنا اور سوچنا چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ ضروری بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی جاننے والے، کوئی ہمسائے، مینس جتنے بھی ہماری زندگی میں لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی گلہ شکوہ، کوئی شکایت ہے تو اس کو دھو ڈالیں، اللہ کی رضا کے لیے دھو ڈالیں. کیوں کہ یہ جس کو ہم معاف کریں گے یہ اس پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پر ہی ہے احسان الٹیمیٹلی. کیوں کہ ہمارا دل صاف ہوگا، اس میں خدا کی محبت بسے گی، اس میں اس کا نور بسے گا، اور وہ ہم سے راضی ہوگا. تو سوچئے کہ وہ کوئی بھی ڈیل بڑی ڈیل نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس سے رب راضی ہو جائے. اور میں آخر میں یہی دعا کروں گی، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری فیملی سمیت میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یقیناً ہمیشہ یاد رکھتی ہوں اور رکھوں گی. اگین وہی بات کہ یہ احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے، اور یہ محبت ہے، اور یہ محبت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کو عزت اور تکریم دیں، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو محسوس کریں، اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا باعث بنے، خوشیاں فراہم کرنے کا باعث بنے، دکھ نہیں. اور who knows، آپ ذرا غور کیجئے اس ماہ رمضان میں ہم میں سے جو بھی داخل ہوتا ہے، ابھی بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو 5-6 روز ہیں، 7 روز، اس میں کس کس کا یہاں پہ اسٹے ہے یا نہیں ہے. تو بہت پیارے لوگ، بہت پیارے رشتے ایسے بھی ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان میں تو یہی تھے، اسی دنیا میں تھے، زندگی کے قدم سے قدم ملا کے چل رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہے تھے، اور اپنے طریقے سے مینس چل رہے تھے. مگر اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، محض ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہم جو دنیا سے ہمارے پیارے لوگ گئے ہیں، ہم ان کی بخشش کے لیے بھی بہت عبادات کر سکتے ہیں، اللہ پاک پروردگار سے درخواستیں اور التجائیں کر سکتے ہیں، اور اپنی لیے زیادہ سے زیادہ تبرکات جمع کر سکتے ہیں. who knows کہ ہم میں سے کون اگلے رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نہیں جانتا. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے سے ہم کشید کریں محبتیں، عنایات، رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک پروردگار آپ پر، مجھ پر، تمام سننے والوں پر، تمام دنیا میں سانس لینے والے لوگوں پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، سب کی حاجات پوری کرے، سب کے دلوں کی حاجات و مناجات وہی پوری کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، صالح اور نیک اولادوں سے، صحت مند اور مکمل اولادوں سے ان کی کمی پوری کرے، اور جن کو پہلے سے نواز رکھا ہے ان کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، والدین کو ان کی خوشیاں دکھائے، اور ان کے سروں پر ان کے والدین کو سلامت رکھے، تاکہ بچے اپنی مکمل زندگی اچھے طریقے سے گزاریں اور کامیاب زندگیوں کی طرف بڑھیں، اور رشتوں کو ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا اور حلاوتوں کا باعث بنائے رب کریم. یہ بھی دعا ضرور کیا کیجئے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم آزمائشیں نہ بنیں بلکہ حلاوتیں بنیں. اور جن پر قرض کا بوجھ ہے، اللہ پاک پروردگار جو ہے وہ اب غیب سے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے کے ان کے سروں سے قرض کے بوجھ اتر جائیں. جن کی بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ پاک پروردگار غیب سے ان کے لیے نیک اور اچھے شریک حیات جو ہیں ان کا انتظام کرے. جن کے بیٹے بے روزگار ہیں اور بیٹوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، انہیں اچھے بر نصیب نہیں ہو رہے، اللہ پاک پروردگار ان کی بھی مدد کرے، اور میل فیمیل دونوں کے لیے اچھے ساتھیوں کے حصول میں مدد فرمائے.
رزق کی کمیاں دور کرے، سکون کی کمیاں دور کرے، سب کی زندگیوں میں سکون اور برکتیں عنایت فرمائے۔ جن کو صحت کے مسائل ہیں اللہ پاک پروردگار انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جو چیزیں میں بھول بھی رہی ہوں اور سننے والوں کے ذہنوں میں چل رہے ہیں، میں سب کے مسائل نہیں جانتی، مگر میرا رب جانتا ہے کہ کس کس کے کیا مسائل ہیں، کس کس کو کن فکروں سے نیند نہیں آتی، کس کو کن کن کو دن بھر میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے بھی بیہائنڈ دا وال اپنے دماغوں میں دلوں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا رب کریم پنج تن پاک علیہ السلام کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے، اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، بی بی فاطمہ سلام علیہ کے صدقے عورتوں کے بھی مسائل حل کرے، مردوں کے بھی مسائل حل کرے، بچوں کے بھی مسائل حل کرے، تعلیم، رزق، ہر چیز کے حصول میں مدد فرمائے، برکتیں عنایت فرمائے، دلوں کو اور دماغوں کو کشادہ اور روشن فرمائے، تاکہ حصول رزق، حصول علم، ہر چیز کے حصول اور طلب میں آسانی ہو، برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں پاک پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو روشن اور کشادہ فرمائے، ان کی قبروں کو جنتوں کی ہواؤں سے معطر رکھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مردوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شمار کرے، اور فیمیلز کو، جس میں بچے ہر عمر کے، یعنی فیمیلز جو ہیں، عورتیں، بچیاں جو بھی گئے ہیں، جس بھی عمر کے، بوڑھے لوگ، فیمیلز کو بی بی فاطمہ سلام علیہ کے میرے سمیت، یعنی جب میں جاؤں گی ان کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی کنیزوں میں ہمارا شمار کرے، اور ہمیں پاک پروردگار توفیق دے میرے سمیت ہم تمام فیمیلز کو کہ ہم زندگی میں ہی اپنے اطوار اس طرح کے بنا لیں، ہم خود کو اس معیار کے قریب لانے کی میکسیمم کوشش کریں کہ ہم ان کی کنیزیں بن سکیں، یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے میں واری ساری کی ساری الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔